بکر موتی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور 70 یا 80 سال کی ان کی عمر تھی۔ شام سے مدینہ طیبہ آئے۔ شام اور مدینہ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے اور اس وقت سفر یہ گھوڑوں پر اونٹوں پر ہوا کرتا تھا، تو کئی دن لگ جاتے تھے شام سے مدینہ آنے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دھوپ میں سفر کرنے کی وجہ سے بالکل سیاہ فام ہو گئے، چہرے کا رنگ بالکل سیاہ ہو چکا ہے، زمین کا رنگ اور ان کی رنگت سے زیادہ صاف، بال بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے تشریف لائے؟ اس ضعف اور بڑھاپے میں آپ نے اتنا طویل سفر کیا، چونکہ بہت فاصلہ، کہا ملک شام اور کہا مدینہ طیبہ۔ تو وہ شخص فرمانے لگے، کہا اتحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں، شام سے سفر ہے، اونٹ یا اونٹنی پر اس نے سفر کیا ہے، 70 سے 80 سال عمر ہے اور دھوپ میں سفر کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو چکا ہے۔ کہا کہ زمین کا رنگ اس کے رنگ سے زیادہ صاف تھا، اور جو پوچھا کہ اتنا لمبا سفر کیوں کیا، فرمانے لگے کہ اتحیات سیکھنے کے لیے آیا۔ اتنی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے روئے کہ صاحب حدائق کے الفاظ ہیں حتی ابتلت لحیتہ، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی کہ ایک بوڑھا شخص صرف دین سیکھنے کے لیے، اتحیات سیکھنے کے لیے اس نے کئی میل کا سفر کیا، اور اتنے روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی اور آنسو گرنے لگے اور دیر تک روتے رہے۔ پھر قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ دین کی ایک بات سننے اور سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اور اونٹ کی پیٹھ پر انہوں نے وقت گزارا۔ تو دین کی خاطر انہوں نے ملک شام سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا، اور صرف اتحیات سیکھنے کے لیے۔ میرے شام سے سفر کرنے والا یہ بوڑھا، یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اللہ اپنے بندوں پر حجت تام کر دیتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ علماء موجود تھے، قراء موجود تھے، دین سکھانے والے موجود تھے، اس کے باوجود آپ نے دین نہیں سیکھ۔ اللہ نے آج پوری دنیا کے اندر کثرت سے علماء ہیں، کثرت سے قراء موجود ہیں، ہر جگہ آپ کو کوئی مستند عالم دین مل سکتا ہے، مستند مفتی مل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں دین پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کروں، جو میرے جی میں آئے، میں کاروبار اپنی مرضی کے مطابق کروں، میری شادی بیاہ کی تقاریب اپنی مرضی کے مطابق ہوں، اور سنت کا بالکل رواج ہی نہ ہو، اور میں دین کے علوم سیکھنے کے لیے میں نہ تڑپوں، تو یہ بہت بڑی ناقدری کی بات ہے۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک سبق ہے کہ یہ بوڑھا شخص ملک شام سے مدینہ طیبہ آتا ہے، اور مقصد صرف اور صرف، کوئی اور مقصد نہیں، صرف مقصد یہ تھا کہ میں اتحیات سیکھ۔ تو میرے دوستو، ہم بھی دین سیکھنے کے لیے تڑپنے والے بنیں، کہیں بھی دین کی کوئی مجلس دیکھیں، صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس میں ہماری شرکت ہو، تاکہ ہمیں دین کی فہم اور سمجھ اللہ نصیب کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔